یہ وہ صریح الفاظ یعنی کہ جس سے صاف صاف طلاق معلوم ہو جاتا ہے، لفظوں سے ایک دم ظاہر ہو جاتا ہے کہ بندہ طلاق دے رہا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے اور کس طرح کی طلاق پڑتی ہے یہ میں نے اشارتاً بتا دیا تھا کہ جن لفظوں سے صاف صاف ظاہر ہو جاتا ہے طلاق تو اس سے ایک طلاق رجعی پڑ جاتی ہے اور اس میں اگر مگر کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ تو وہ صریح الفاظ کتنے ہوتے ہیں اس کو اب سماعت کریں۔ لفظ صریح مثلا میں نے تجھے طلاق دی، ایک لفظ یہ ہے تجھے طلاق ہے، تو مطلقہ ہے، تو طالق ہے، میں تجھے طلاق دیتا ہوں اے مطلقہ۔ ان سب الفاظ کا حکم یہ ہے کہ ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، اگرچہ نیت کچھ نیت نہ کی ہو یا بائن کی نیت کی ہو یا ایک سے زیادہ کی نیت کی ہو یا یہ کہے کہ میں نہیں جانتا تھا کہ طلاق کیا چیز ہے، ان ساری صورتوں میں اس کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ طلاق بول رہا ہے منہ سے اور بعد میں کہہ رہا میں نہیں جانتا تھا یہ طلاق کیا ہے، میں نہیں سمجھتا تھا کہ طلاق اس سے پڑ جاتی ہے، پھر بھی اس کے بیوی کو ایک طلاق ہو جائے گی۔ اچھا، اب کچھ لفظ بگاڑ کے کوئی بندہ کہہ رہا ہے، لفظ بگاڑ کے سوچے کہوں بیوی کو ڈرانے کے لیے، ایسا ہوتا ہے تو لفظ بگاڑ کے جیسے طلاق بول دیا جو لفظ نہیں ہے، یا تا سے الف با تا، اس تا سے بول دیا طلاق۔ اچھا، اس کے علاوہ جو بڑی قاف ہے لاسٹ میں، چھوٹی قاف میں بغیر مخرج کے بول دیا طلاق، ایسے بول دیا طلاق، یا پھر بہت سارے الفاظ اس طرح بگاڑنے والے، طلاق، 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 سب کئی الفاظ آئے ہیں، تقریباً 7-8 الفاظ ہیں۔ یا توتلے کی زبان میں کہتے طلاق، توتلا جیسے بولتا ہے طلاق، یہ سب صریح الفاظ ہیں، ایسا نہ سوچے کہ بگاڑ کے بول دیں گے تو طلاق واقع نہیں ہوگی، یہ سب صریح الفاظ ہیں، ان سب سے ایک طلاق رجعی واقع ہو جائے گی، اگرچہ نیت نہ ہو یا نیت کچھ اور ہو، نیت ہی نہ ہو طلاق کا کی یا نیت کچھ بھی نہ ہو، پھر بھی یہ لفظ بگاڑ کر کے بھی اگر بندہ اپنے بیوی سے بول دیتا ہے تو اس کی بیوی کو طلاق رجعی یعنی ایک طلاق واقع ہو جائے گی۔ ایسے ہی کوئی لفظ پھوڑ پھوڑ کے بولتے ہیں، جیسے طلاق میں تا ہے، الف ہے، لام ہے، قاف ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو تا، لام، الف، قاف الگ الگ بولے، تا، لام، الف، قاف اپنی بیوی کو، تو بھی طلاق رجعی پڑ جائے گی، تو بھی طلاق رجعی پڑ جائے گی۔ یعنی طلاق سے نہ کھیل کر سکتے ہیں، نہ کھلواڑ کر سکتے ہیں، نہ الفاظ بدل کے بولنے سے آپ بچ سکتے ہیں۔ طلاق بول دیں گے آپ، چاہے پھوڑ کر کے بولیں، چاہے بگاڑ کر کے بولیں، چاہے جیسے بولیں، بیوی کو طلاق پڑ جائے گی، اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اردو میں یہ لفظ کہ میں نے تجھے چھوڑا، اب اس میں طلاق کا لفظ تو نہیں آ رہا لیکن چھوڑنے کا لفظ آ رہا ہے، تو اس کو بھی فقیہ جو ہوتے ہیں یعنی فقہائے کرام، مفتیان کرام، اس کو بھی صریح لفظ میں شمار کرتے ہیں۔ طلاق لفظ تو نہیں آیا، اس میں ورڈ نہیں آیا طلاق کا، لیکن اردو لفظ ہونے کی وجہ سے اور صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ چھوڑنے کا مطلب طلاق ہی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کسی نے کہا میں نے تجھے چھوڑا، یہ صریح ہے، اس سے بھی ایک رجعی طلاق واقع ہو جائے گی، کچھ نیت ہو یا نہ ہو، کچھ نیت ہو یا نہ ہو۔ یوں ہی یہ لفظ کہ میں نے فارغتی یا فارختی یا فارختی دی، کہتے ہیں نا میں تم کو فارغ کر دیا، تو یہ لفظ بھی صریح ہے، اس سے بھی ایک رجعی طلاق ہو جائے گی۔ اب ایک ذہن میں آپ کے سوال آ سکتا ہے، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو علاقے کے حساب سے مشہور ہوتے ہیں، اس کو اردو میں قرینہ بولتے ہیں۔ اگر کوئی قرینہ ایسا موجود ہو، پایا جائے، جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہو کہ یہ طلاق نہیں ہے، یہاں طلاق یوز نہیں ہوتا، دوسرے کام میں یہ لفظ یوز ہوتا ہے، تو اس لفظ سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ جیسے یہاں آپ کے اس مہاراشٹر میں بولتے ہیں چھوڑنے کو، کسی آدمی کو کہیں لے جا کے چھوڑ دیا، اس کو بھی چھوڑنا بولتے ہیں نا۔ تو اگر بیوی کو میکے چھوڑ دیا، چھوڑ کے کہا کہ میں نے تجھے یہاں چھوڑ دیا، اب گھر جا رہا ہوں، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں قرینہ اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ یہ چھوڑنا طلاق والا چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ گھر سے اس گھر پہ لا کے چھوڑنا مراد ہے۔ تو یہ کچھ علاقے کے حساب سے یہ تبدیلیاں آئیں گی، تو یہ بوقت ضرورت علماء سے رجوع کر کے پوچھنا پڑے گا۔ لفظ طلاق غلط طور پر ادا کرنے میں عالم جاہل دونوں برابر ہیں۔ جیسے عام آدمی مخرج نہیں نکال پاتا، طلاق بول دیا، اس طلاق کو طلاق بول دیا، طلاق بول دیا، نہیں بول پایا۔ عالم جانتا ہے کہ کیا بولنا چاہیے، تو اگر عالم یہ کہے کہ میں تو جانتا ہوں کہ طلاق لفظ کیسا ہوتا ہے، میں ویسا بولا ہی نہیں، جاننے کے باوجود نہیں بولا، گویا میں طلاق دینا نہیں چاہتا تھا، میں تو بس ایسے ڈرانے کے لیے بول دیا۔ شریعت کہتی ہے مولوی صاحب آپ کے اس بگاڑ کے بھی بولنے سے طلاق واقع ہو جائے گی، یہ مت سمجھیے کہ آپ ہم کو مذاق کر لیں گے اور بیوی کے سامنے کہہ دیں گے کہ میں تو جانتے ہوئے بھی غلط بولا، گویا کہ میں طلاق نہیں دے رہا، یہ نہیں بہانا چلے گا۔
تو اس میں سب برابر ہیں، چاہے عالم بگاڑ کر کے بولے، چاہے جاہل انجانے میں بولے، جاہل انجانے میں بولے یا عالم بگاڑ کر کے بولے، دونوں صورتوں میں شریعت یہ کہتی ہے کہ دونوں برابر ہیں اور ان لفظوں سے بیوی کو ایک طلاق رجعی واقع ہو جائے گی، بہرحال طلاق ہو جائے گی۔ اگرچہ وہ کہے میں نے دھمکانے کے لیے غلط طور پہ ادا کیا، پھر بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ طلاق مقصود نہ تھی ورنہ صحیح طور پہ بولتا تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ ہاں اگر لوگوں سے پہلے کہہ دیا تھا، اب ایک صورت نکالی جا رہی ہے اس میں سے بچنے کی، پہلے کہہ دیا، جیسے اس کے بھائی بیٹھے تھے یا چند لوگ بیٹھے تھے جو اس کے ریلیٹڈ تھے، ان سے پہلے کہہ دیا کہ دیکھو میں ڈرانے کے لیے بگاڑ کے بولوں گا تاکہ بیوی کو طلاق نہ ہو، بیوی ڈر جائے، پہلے بول دیا ہو تو چونکہ اب ایک دم صریح واضح ہو گیا کہ وہ طلاق دینا نہیں چاہتا، اس کی نیت بھی نہیں اور پہلے بول بھی چکا ہے، تو یہ ایک صورت ہے اس لفظ سے بچنے کی کہ پہلے اس کی نیت ظاہر ہو گئی، جو بعد میں نہیں، بولنے کے بعد کہے گا کہ میں نے دھمکانے کے لیے بولا تھا، نہیں سنا جائے گا۔ بولنے سے پہلے اس نے اگر اس کے ریلیٹڈ لوگوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، بھائیوں سے، اپنے گھر میں کسی سے کہہ دیا کہ میں ڈرانے کے لیے لفظ بولوں گا اور صرف اس کو دھمکانا مقصد ہے اس لیے لفظ بگاڑ کے بولوں گا، صریح والا نہیں، طلاق ایک دم بول کے کہے گا تب نہیں کام چلے گا، یہ والا لفظ جو بگاڑ کے بولا جا رہا تھا، وہ بگاڑ کے بولنے والا لفظ پہلے کہہ دے کہ میں دھمکانے کے لیے بولوں گا پھر بولے تو اس میں دیانتاً طلاق واقع نہیں ہوگی، حکم دیا جائے گا کہ بھائی تیری بیوی کو طلاق نہیں